اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی تقریب کے صاحب صدارت جناب پروفیسر بہیک قریشی صاحب سے گزارش ہے کہ وہ اسٹیج پہ سامنے تشریف لیں۔ اور آج کی یہ محفل جن کے لیے مختص کی گئی ہے جناب پروفیسر خورشید احمد اون صاحب سے، ان سے گزارش ہے کہ وہ بھی سامنے تشریف لیں۔ آج کی یہ تقریب دو حوالوں سے بڑی اہم ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ تقریب ہری پور میں منعقد ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے ہمیں جو ہری پور یا سرائے سالہ کے آس پاس کے جتنے دوست احباب ہیں ان سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا، اور دوسری اس کی اہم وجہ یہ ہے کہ یہ نثر کے لیے مختص کی گئی ہے۔ یہ بھی بڑی اچھی بات ہے کہ عموماً جو ہے ہری پور، حویلیاں، ایبٹ آباد میں شاعری کے حوالے سے تو اجلاس اور مشاعرے وغیرہ ہوتے رہتے ہیں، گائے بگائے نثر بھی ہوتی رہتی ہیں، لیکن بالخصوص نثر کے لیے یہ تقریب جو مختص کی گئی ہے یہ ایک بڑا اچھا قدم ہے۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ سلیم خان صاحب کی زیر سرپرستی اس قسم کی مزید تقاریب بھی ہوں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ آپ جیسے شخصیات یہاں پہ تشریف لائی، چونکہ ٹائم کی کمی کی وجہ سے میں آپ سب کا دل کیا تھا گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ یہاں پہ تشریف لائے اور ایک خوبصورت محفل یہاں پہ سجائی۔ حقیقت میں یہ جب سے جناب عادل سعید قریشی صاحب کے ساتھ باشارہ بنا تو ایک ادب کی طرف رجحان بنا۔ آج حقیقت میں جناب پروفیسر خورشید اون صاحب ہم پڑوسی ہیں، بھائیوں کی طرف وقت گزرا، لیکن پچھلے پروگرام سے پہلے مجھے ان کے اس پہلو کا زندگی کا نہیں پتہ تھا۔ ایک محلے میں ہم بڑے ہوئے، ایک ہی گلی ہے ہماری، اور اس ایک بابرکت اور خوبصورت میں کہوں کہ سیٹ اپ کی وجہ سے مجھے ان کا اتنا خوبصورت جو زندگی کا پہلو ہے وہ مجھے محسوس ہوا۔ اس دن بھی ہم محلے میں جس طرح روٹین میں انسان بیٹھتا ہے تو میں نے میرے کزن ہے ان سے بات کی، میں نے کہا ہمارے قریب اس طرح کے لوگ اور ہمیں نہیں پتہ۔ میں سمجھتا ہوں جس طرح آج کی صدارت جناب پروفیسر سعید قریشی صاحب فرما رہے ہیں، ان جیسی شخصیات، آپ جیسی شخصیات کی انشاءاللہ سرپرستی میں اس کو آگے لے کر جائیں گے۔ اور آج کے حوالے سے جو دعوت نامہ سر نے وائرل کیا تو پچھلے دنوں ہم نے ایڈ دیا، چھوٹی سی بات عرض کرنا چاہتا ہوں اس میں ٹیچرز کے لیے، اور اردو کا ٹیچر ظاہر سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ ہمارے پاس الحمدللہ اردو کا ٹیچر ہے جو اردو پڑھا سکتا ہے، باقی وہ بھی ایک ہی ہے۔ تو کوئی 10 کے 12 بچوں نے اپلائی کیا، ان میں سے 2 نے باقاعدہ پوچھا اس محفل کے بارے میں، اس پروگرام کے بارے میں، اور اس خواہش کا اظہار کیا کہ کیا اس میں فیمیل نہیں آ سکتی۔ تو مجھے شدت سے محسوس ہوا میل کسی نے نہیں پوچھا۔ میں 20 کے قریب ہم نے انٹرو لیا، 8 کے قریب اردو کے لیے لوگوں نے اپلائی کیا، لیکن بچیوں نے پوچھا۔ اور اس کا میں نے کہا جی نیکسٹ میں ہمارے پاس بوائز سیکشن میں حال اس طرح ہے، چونکہ ہمارا کلچر ہے میل فیمیل کا، ہمارے پاس ادھر جگہ چھوٹی تھی، تو میں نے کہا نیکسٹ پروگرام انشاءاللہ جو ہوگا تو اس میں ہم ایسی کریں گے، چاہے 1-2 بچیاں ہیں، اور ان بچیوں کا رجحان دیکھ کے اور اردو ادب کے حوالے سے، نثر کے حوالے سے ان کی گفتگو سن کے مجھے بہت خوشی ہوئی۔ تو میں یہاں پہ آپ سب تشریف لائے، میں اپنے ادارے کا یہ اعزاز سمجھتا ہوں کہ ادب کے حوالے سے اپنے اس طرح کی محفلوں کے حوالے سے جن کا خواب و خیال بن چکا بدقسمتی سے، وہ دوبارہ، اور انشاءاللہ کوشش ہوگی، چونکہ چھوٹی سی میری ذمہ داری بھی ایسوسیشن، میں دوستوں سے بات کر کے ہم اسکولوں میں لیکچر آپ لوگوں کو تکلیف دیں، ادھر آئیں، آپ بچوں کو، بچیوں کو آپ لیکچر دیں اور اس طرف آنے والی نسل کا رجحان بنے۔ بہرحال میں اپنی طرف سے، اپنے اسکول کی انتظامیہ کی طرف سے، حرف و صوت کی کمیٹی، کیونکہ وہ ٹیچر نے اسپیشلی شکریہ ادا کیا، آپ سب کا، آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اپنے ادارے میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ سر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں حرف و صوت تنظیم کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں
کہ انہوں نے مجھے موقع دیا اس پلیٹ فارم پہ اپنا تخلیق پیش کرنے کا موقع فراہم کیا. کیونکہ میں افسانہ بھی لکھتا ہوں، انشائیہ بھی لکھتا ہوں، تو موقع کی مناسبت سے میں نے خورشید صاحب کا خاکہ لکھا ہوا تھا، وہ بھی میرے پاس موجود ہے، تو وہ خاکہ پیش کروں گا. اس سے پہلے ایک مائکرو فکشن ہے، ایک مائکرو صاحب صدارت کی اجازت سے. عنوان ہے سر دکھ. رشید کے 2 جوان بیٹے راستے میں بلوائیوں کے ہاتھ چڑھ گئے تھے اور بیٹی نے عزت بچانے کے لیے دریا کا پانی اوڑھ لیا تھا. رشید اپنی کل کائنات اجاڑ کر اسلام کا قلعہ آباد کرنے آیا تھا، مگر چند سالوں میں پھر بلوائی چھا گئی اور استحصال شروع ہو گیا. رشید نے ایک گاؤں بے آسرا نگر میں عارضی جھونپڑی بنا لی تھی. آج گاؤں کی طرف بڑھتے ہوئے پانی میں لاش دیکھ کر پکارا، بیٹی باہر نہ آنا، ابھی تک میں ہجرت میں ہوں، میری جان اور تمہاری عزت خطرے میں ہے. اور سر خاکہ عنوان ہے جان طنز و مزاح کا خورشید. جب کسی سے دوستی کا رشتہ گہرا ہو جائے، پہلی ملاقات پہلی محبت کی مانند یاد رہتی ہے. کچھ ایسا واقعہ 1 دہائی پہلے حویلیاں شہر کے مین بازار میں پروفیسر فرحان انجم کی ٹیوشن اکیڈمی میں میرے ساتھ پیش آیا. فرحان انجم ریاضی کے پروفیسر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک عمدہ شاعر بھی ہیں، اس لیے اکیڈمی میں بچوں سے زیادہ شعراء اور ادباء پائے جاتے تھے. اکیڈمی کا ایک کمرہ جو آخری کونے میں تھا فرشی نشست کے ساتھ ان کے لیے مختص تھا. آپ اس کو حویلیاں شہر کے تخلیق کاروں کا ٹی ہاؤس کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اندرون شہر اور بیرون شہر کے شعراء و ادباء کے لیے یہ جگہ سازگار تھی. اکیڈمی کے نیچے ہوٹل ہونے کی وجہ سے چائے کا دور پر دور اور اسی کوچہ میں صبح سے شام ہونا معمول کی بات تھی. جب کوئی مہمان دور دراز سے شہر میں آتا، رات کی محفل سجتی اور یہیں اکیڈمی قیام گاہ ہوتی. ایک صبح خورشید احمد اون کے ساتھ اتفاقی ملاقات یہی ہوئی تھی، جو رفتہ رفتہ گہرے اتفاق میں ڈل گئی. یوں خورشید سے دوستی نے میرے لیے ادب کی راہ روشن کر دی. مجھے ایک دوست، مشفق استاد اور رہنما مل گیا. اس روز ہوا کچھ یوں تھا کہ فرحان انجم نے ایک تقریب کے دعوت نامے کا ڈرافٹ لکھا تھا، جو آتے ہی خورشید احمد اون کے ہاتھ میں تھما دیا. ذرا یہ دیکھے میں آیا اور کمرے سے نکل گئے. خورشید احمد اون نے ڈرافٹ پڑھنا شروع کیا، اینک کو جنبش دی اور ہاتھ وہیں سے سیدھا جیب میں لے گئے. اگلے ہی لمحے وہاں سے سرخ قلم نکلا. دیکھتے ہی دیکھتے ڈرافٹ لال ہو گیا، جس سے میں نے اندازہ لگایا کہ محترم درس و تدریس سے وابستہ ہوں گے. ایسی حرکات ایسے ہی لوگوں سے سرزد ہوتی ہیں. اتنے میں فرحان انجم بھی واپس آ چکے تھے. ڈرافٹ ان کی طرف بڑھا دیا. فرحان انجم بولے، یہ محسن نذیر ہے، اس کو بھی لکھنے کا شوق ہے، اور یہ خورشید احمد اون اردو کے لیکچرار، اب اسسٹنٹ پروفیسر ہیں. یہ تھی پہلی ملاقات کے حال احوال کے بعد خورشید احمد اون کا خد و خال کا حال یوں ہے: متبسم چہرہ، چھوٹی چھوٹی داڑھی اور سر کے گنگرارے بال، جن کا رنگ موسم اور مزاج کی طرح بدلتا رہتا ہے، کبھی سفید تو کبھی سیاہ. جن دنوں کالج کی چھٹیاں اور فراغت ہو تو اکثر کتابوں میں ایسے گم ہوتے ہیں کہ سر اور داڑھی کے بالوں پر سفیدی چھا جاتی ہے، اور کالج کے دنوں میں یہ ہی سفیدی سیاہی میں ڈال جاتی ہے، اور اپنے کام میں جواں حوصلہ نظر آتے ہیں. اپنی راتوں کی کمائی دن کو نوجوانوں میں شرح صدر کے ساتھ تقسیم کرتے ہوئے مطالعے کا ذوق رکھنے والے طلباء کے قدردان کرتے ہیں. مطالعے کا ذوق رکھنے والے طلباء کے قدردان ہیں اور انہیں آگے بڑھتا دیکھ کر طمانینت محسوس کرتے ہیں. اینک کا معاملہ اردو کے معروف محاورے ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور کھانے کے اور کا مترادف ہے، دور کی اور قریب کی اور. اکثر شلوار قمیض پہنتے ہیں، خال پتلون میں بھی پیک ہوتے ہیں. گرمی میں آستینیں ایسے چڑھائی ہوتی ہیں کہ جیسے آڑے ہاتھوں لینے کا ارادہ ہو، مگر طبیعت کے حلیم ہیں. اکثر غصے میں ہوں تو اعلان کرتے ہیں، مجھے غصہ آ رہا ہے، آثار نمودار نہیں ہوتے. معاملہ فہم اور محتاط ایسے ہیں کہ بول چال اور لکھنے میں بڑی احتیاط برتتے ہیں. پہلے خوب تولتے ہیں، پھر بولتے ہیں. جب کسی پر غصہ آئے تو اسے خرے دجال، اور اپنے بچوں پر بہت غصہ آئے تو انہیں خرے عیسیٰ کہتے ہیں. ان کے ہاں سستی ہزار نعمت ہے، مگر منیر نیازی کی طرح ہمیشہ دیر نہیں کرتے. اس کی دلیل یہ ہے کہ 4 بھائیوں میں تیسرے نمبر پر ہیں. اس سے پہلے ان کی کہانی کچھ ان کی زبانی. میری زندگی میں 2 ہجرتیں آئیں.
متاثرین تربیلا ڈیم ہوئے تو خلاباٹ میں آباد ہوئے۔ یوں نشیب سے فراز کی طرف سفر شروع ہوا۔ دوسری ہجرت خلاباٹ سے سن 2000 میں کی اور حویلیاں شہر آ گئی۔ یوں اس شہر میں آ کر زندگی کے شب و روز سازگار ہوتے گئے۔ جب اس شہر سے خلاباٹ واپسی ہوئی تو گورنمنٹ کالج میں لیکچرار تھے۔ بچپن کے ایام خلاباٹ میں گزارے اور وہیں سے میٹرک کے امتحان کے نتائج میں کامیابی کے بعد حالات کے جبر نے روزگار کے کڑے امتحان میں دھکیل دیا۔ ایک مقامی نرسری میں پودوں کو پانی دینے کے ساتھ ساتھ پری انجینئرنگ میں داخلہ لیا اور دوسرے مہینے چھوڑ کر ادھر ادھر روزگار کی تلاش میں مختلف کام کیے۔ اتار انڈسٹریل ایریا میں آوارہ گردی کی، کچھ دن وہاں گزارے، مگر یہاں بھی چین نہ آیا تو ٹی آئی پی میں 1 سال کی اپرینٹس شپ کی، کچھ عشق کیا، کچھ کام کیا، تنگ آ کر پی ٹی سی ٹریننگ کی۔ سن 1997 میں کالا ڈھاکہ میں پی ٹی سی ٹیچر تقرری ہوئی۔ ان مشکل حالات اور کڑی دھوپ کے دنوں میں ماں جو ٹھنڈی چھاؤں ہوتی ہے اور ڈھارس بندھاتی ہے، سلطان نے ان کو ایسا گرایا کہ اذیت کے جہاں سے عافیت کے جہاں پہنچ گئیں۔ چھٹیوں پر محکمہ کی طرف سے تانگ کرنے پر نوکری سے دستبردار ہو گئے۔ بہت سی ملازمتیں اور ملامتوں کا مشاہدہ کیا۔ بچپن سے حساس تھے، تلخ ایام طبیعت نے تلخ ترین بنائے تو قوت ارادہ کو جلا ملی اور ٹھان لیا بے بس پیدا ہوا۔ بے بسی کی موت نہیں مرنا، بقول ان کے بے بسی زندگی میں ہوتی ہے، بے بسی زندگی میں ہوتی ہے، زندگی بے بسی نہیں ہوتی۔ شخصیت کی پرتیں وقت کے ساتھ ساتھ تعلق اور رشتے کی نوعیت کے مطابق کھلتی ہیں۔ جو پرتیں دوستی اور مجبوری میں کھلتی ہیں ان کا عام حالات میں کھلنا ناممکن ہوتا ہے۔ اب تذکرے کا دوسرا حصہ ہماری زبانی۔ بچپن سے گھر رہنے کی عادت پختہ ہو چکی ہے۔ جب بھی رابطہ کریں اکثر گھر پر اور بچے ان کے آس پاس پائے جاتے ہیں۔ بچوں کی بدولت اہلیہ کے شور سے بچے رہتے ہیں۔ اس کا ثبوت ماورائے تبسم کا انتصاب ہے۔ زندگی کے ابتدائی تلخ ایام نے بہت متاثر کیا، اب کسی سے کم ہی متاثر ہوتے ہیں۔ میرٹ کے قائل ہیں اور سفارش کے معاملے میں قائل ہیں۔ گفتگو کا یہ حال ہے کہ اکثر سامع کانوں کو چھوتا ہے، اسے اپنی سماعتوں پر شک ہونے لگتا ہے، کیونکہ لہجہ اور آواز دھیمی ہوتی ہے، مگر دلیل مضبوط اور برجستہ جملہ کسنے میں مہارت رکھتے ہیں۔ جب کبھی بات نہ بن پائے تو مزاح نگار ہونے کی دھمکی سے کام چلاتے ہوئے منتبہ کرتے ہیں کہ میرے نشتر سے بچنا، جبکہ سارب کے بے ساختہ جملے پر لاجواب ہونے پر خیر کے بجائے خیر کہنا معقول سمجھتے ہیں۔ مگر ہنسی مزاح میں بھی ان سے سیکھنے کو بہت کچھ ملتا ہے۔ اگر ان سے چھیڑ چھاڑ نہ کی جائے تو کچھ ہاتھ نہیں آتا، اس لیے انہیں اکثر تنگ کرنے کی اشد ضرورت پڑتی ہے۔ خورشید احمد ان مشاہیر میں علامہ اقبال کے مداح ہیں، اس لیے شیطانی عمل کو زندگی کی جدوجہد کے لیے لازمی عمل تصور کرتے ہیں، اس لیے مستقل مزاجی ان کی طبیعت میں رچی بسی ہے۔ کچھ نہ کرنے کے بجائے کچھ کرنے کو ترجیح دیتے ہیں، اسی لیے زندگی میں زیادہ تر اپنے اہداف حاصل کرنے میں کامیاب رہے ہیں۔ ان کی زندگی میں 2 کام بہت نمایاں ہیں، پڑھنا اور پڑھانا۔ بقول ان کے پڑھنا میرا پیشن اور پڑھانا میرا پروفیشن ہے، جبکہ لکھنا ان کی مجبوری ہے۔ حساسیت کی بدولت جہاں ان کے جملے مسکراہٹ کا سبب بنتے ہیں، وہیں زمانے کا کرب بھی محسوس ہوتا ہے۔ طنز و مزاح کے کئی حربوں کو خوش اسلوبی سے نبھا کر اپنا اسلوب واضح کر کے انفرادیت کو منوا چکے ہیں۔